یہی ہے۔ اور جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک، یعنی 1760 سمجھ لیں، پچھلے 250 سال میں اس کتاب کی کوئی شرح ایسی نہیں ہے جو عام عوام کو سمجھ میں آئے۔ لوگوں نے کوششیں کی اور ناکام رہے، اور بری طرح ناکام رہے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو معیار تھا اس تک پہنچنا، اس بات کو سمجھنا اور پھر لکھنا، یہ کسی عام آدمی کے کیا بڑے بڑے علماء کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور یہ ہوتا رہا کہ ہر دور میں علماء ہی کی مجلس کو یہ پڑھاتے رہے، اور دیوبند میں جو لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے تھے اور فلسفہ، منطق، حدیث، تفسیر یہ چیزیں پڑھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد انہیں حجت اللہ پڑھائی جاتی تھی، اور پڑھانے والے بھی اتنے بڑے اور پڑھنے والے بھی اتنے بڑے ہوتے تھے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھا اور انہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھایا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو۔ آخری دور میں اب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں سعید احمد صاحب پالنپوری مدظلہم، حضرت نے 5 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ شرح بہت اچھی ہے۔ علم سے اگر مناسبت ہو تو کسی حد تک وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے بھی اسے آسان لفظوں میں پڑھایا ہو، ریکارڈنگ ہوئی ہو، کیونکہ کتاب ایسی معرکۃ الآراء ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ بعض اصطلاحات کو ایسی استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے محدود علم کے مطابق اس سے پہلے امت میں کسی نے استعمال نہیں کی۔ مثلا وہ ارتفاقات کی بحث کرتے ہیں، اور ارتفاقات یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے ارتفاقات کا کہ وہ اصلاحی تدبیریں جو لوگوں کو نفع دیں، فائدہ پہنچائیں۔ اب غالباً ان سے پہلے کسی نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی باقی کتابوں کو اگر ان سے ملا کر پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کتاب میں گویا وہ اشارہ کر گئے ہیں، اور اصل اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں ہے۔ مثلا خلافت کے نظام پر جب وہ بات کرتے ہیں تو حجت اللہ کا سمجھنا اس وقت تک دشوار ہے جب تک کہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء نہ پڑھی جائے۔ اور ازالۃ الخفا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں بدعات بہت کثرت سے پھیل رہی ہیں، اور دین میں وہ بدعات جو شیعہ نے شروع کی ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے گھرانوں میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے میں نے اس ازالۃ الخفا کو لکھا تاکہ اصل میں بات کی جائے، اور جو بنیاد ہے شیعت جہاں سے ساری بدعات اور نئے نئے طریقے شروع ہوتے ہیں اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ خلافت پر انہوں نے متعدد روایات جمع کی ہیں، لیکن اصل چیز اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے۔
اس میں بھی خلافت کی بحث ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام نے حکومت کی تبدیلی کا یا حکومت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں کیا، اور اس پہ بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ ہمارے اس آخری دور میں ایک یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کا اسلام بہت اچھا ہوا، ڈاکٹر اسد۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسلام نے حکومت کے لیے کوئی نظام مقرر نہیں کیا۔ تو ہمارے جتنی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پاس ایسا کوئی نظام ہے نہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ اسلام نے اس نظام کو دیا مگر تفصیل کے ساتھ دیا، مختلف طریقے متعین کیے کہ اس طرح بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اس طرح بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اس طرح بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ سارے طریقے اتنی مختلف جگہوں پر ہیں کہ اب ان کو وہی آدمی جان سکتا ہے جس کے مطالعے میں گہرائی اور وسعت ہو۔ مثلا حکومت قائم ہو اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے شورا کو اختیار دیا گیا کہ شورا اپنے حکمران کو تبدیل کر سکتی، اور سارا اسلام کا نظام شورا کے گرد گھومتا ہے، امیر کے گرد نہیں۔ امیر کوئی فیصلہ کر دے اور شورا یہ کہے کہ یہ فیصلہ نافذ نہیں کرنا تو نہیں ہو سکتا۔ اس پہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو جس زمانے میں جماعت اسلامی میں یہ معرکۃ الآراء مسئلہ اٹھا اور ایک طرف مولانا امین احسن اصلاحی تھے اور دوسری طرف خود بنفس نفیس مولانا مودودی صاحب تھے، تو دونوں نے اس پہ بھرپور دلائل دیے، اور امین احسن اصلاحی صاحب کا پورا زور اس بات پہ تھا کہ شورا کو اختیار ہے، اور مودودی صاحب یہ کہتے تھے کہ امیر کو اختیار ہے، اور امیر کے اختیار کی وجہ سے پھر جماعت اسلامی میں مولانا کی چلی اور ان لوگوں کی نہیں چل سکی کیونکہ یہ شورا کے حامی تھے۔ تو جماعت کے ساتھ بڑا سانحہ، بہت بڑا سانحہ جو پیش آیا وہ یہ کہ اس بحث کے بعد یہ الگ الگ ہو گئے۔ ایک طرف امین احسن اصلاحی تھے اور ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، غالباً مولانا کوثر نیازی تھے، یہ ارشاد احمد حقانی جو جنگ اخبار میں لکھتے ہیں یہ تھے، اور کتنے ہی نواب باقر خان صاحب تھے ملتان کے، یہ سب لوگ ایک طرف ہو گئے کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ شورا کو اصل اختیار ہے، امیر کو نہیں۔ اور میاں طفیل صاحب اس وقت تو بالکل ہی جوان تھے، انہوں نے پورا وزن اس پہ ڈالا کہ اختیارات امیر کے ہیں، اصل میں شورا کے نہیں۔ تو اس پہ اگر پڑھنا ہو تو وہاں پہ دلائل آپ دیکھیے گا، اور اصل بات یہ ہے کہ شورا کو اختیار ہے، اور اگر شورا کو اختیار نہ ہوتا تو بہت سے لوگ امارت کی بنیاد پر کچھ فیصلہ کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بات یہ پیش آئی تھی کہ فلاں آدمی اگر امیر المومنین کو کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کون خلافت لے گا۔ اطلاع پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک، اور انہوں نے جمعے کو خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار یہ سن لیا ہے، بس اگر مجھے آئندہ خبر ملی کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا تو ہم فلاں آدمی کو خلیفہ بنا لیں گے، تو اللہ کی قسم اس کی گردن آئندہ ہفتے اڑ بھی جائے گی، میں اڑا دوں گا ایسی گردنیں۔ اور اگر تم کہو کہ وہ بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی اچانک ہو گئی تھی تو ہاں میں مانتا ہوں وہ اچانک ہو گئی تھی، لیکن اچانک بیعت سے جو نقصانات ہوتے ہیں آسمان اللہ نے ان نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ
کہ اللہ تعالی نے ان نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شورائی نظام کو چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شورا نے ہی منتخب کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حتیٰ کہ یزید کا جب مسئلہ آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بیعت کی کوشش کی، تو عالم اسلام میں مختلف لوگوں نے کہا کہ ابھی 7 زندہ ہیں، خلافت ان کو ملنی چاہیے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ 6 آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے لیے مقرر کیے تھے، ان 6 میں آخری حضرت سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ تو ہر مرتبہ شورا کی طرف لوٹتے رہے کہ شورا اصل ہے، امیر کی بات بھی شورا کے تابع ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے ہی فیصلے ایسے ہیں جو شورا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یوں نہیں یوں کیا جائے، انہوں نے کہا اچھا اس طرح کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت کرنے سے ہچکچا رہے تھے، یہاں تک کہ اہل مدینہ نے ان کی بیعت کی، اور پھر اس کے بعد وہی بڑا ہے، اور پھر وہ شورا اتنی بڑی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میں اس وقت تک خلافت نہیں قائم کرتا جب تک کہ اہل بدر میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 80 کے قریب تھے، سب نے بیعت کی۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو خط ایک انہوں نے لکھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت نہ کی۔ اس کے بھی بعد 2 صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا ہے اور شورا منعقد کرو، اور شورا فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے کون خلیفہ ہوگا۔ پھر بات شورا پر آ گئی۔ جب شورا کے نظام پر بات آئی تو غالباً عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ تھے، وہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملے، اور انہوں نے کہا مجھے تعجب ہے آپ لوگوں کی عقل اور فراست پہ کہ آپ کہتے ہیں شورا کو بلاؤ اور معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کرے۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں طے کر دی تھی آپ خود اندازہ کریں، علی رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ پھر علی رضی اللہ عنہ اتنے اچھے رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے مناقب گنواتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے مقابلے میں معاویہ کا حق کیا بنتا ہے شورا میں رضی اللہ عنہ؟ شورا میں حق جو ووٹ دینے کا بنتا ہے، رائے دینے کا، وہ مہاجرین کا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ تو مہاجر بھی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت ادھر بھی جا سکتی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خروج ہوا، یہ حکومت کو تبدیل کرنے کی ایک بات تھی، اور بات حکومت کو تبدیل کرنے کی نہیں تھی، نظام کی تبدیلی کی بات تھی۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ ہر دور میں یہ پیش آتی رہی ہے کہ نظام کیسے تبدیل کیا جائے۔ اب نظام تبدیل کیا جائے تو انقلاب کے ذریعے تبدیل کیا جائے، پھر شورا آئے گی، پھر شورا آئے گی اور وہ پورے ملک پر اپنے اختیار کو استعمال کرے گی۔ یہ اسلام نے ایک اور نظام دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب خروج کیا ہے، جب یزید کے خلاف نکلے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو یہ پورا یقین تھا کہ وہ اپنے 72 افراد کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ عراق والوں نے کیا تھا، اور عراق والے مسلسل خط لکھتے رہے کہ آپ حضرت تشریف لے آئیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے۔ جب وہ حج کے لیے پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، تو وہاں پر
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے کہا آپ مت جائیں، آپ جانتے ہیں کہ عراق والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، پھر اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ مت جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، عراق والے بہت ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور میری حمایت کریں گے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب آخری مرتبہ انہیں گلے لگایا تو انہوں نے کہا شہید کے بیٹے شہید کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام آگے کیا ہونا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی بات ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا حضرت آپ جا ہی رہے ہیں تو کم سے کم بچوں اور عورتوں کو تو چھوڑ جائیں، ان کو ساتھ نہ لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، عراق والے ساتھ دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عراق والے کبھی آپ کا ساتھ دینے والے نہیں۔ تو اکابر جو اس وقت موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اس بات کو کہا کہ حضرت آپ ایسے نہ کریں، نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے اور طاقت کے ذریعے اگر انقلاب آ گیا تو وہ ایک اچھے نظام کو لا سکیں گے اور خلافت راشدہ کو پلٹا سکیں گے، لیکن ہوا وہی جو کچھ کے ہوا، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی شیعہ سنی ہر ایک کی تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے تھیلے پلٹائے اور اس میں سے خطوط نکلے اور ان کا عراق والوں تم کہاں گئے ہو، یہ سارے خطوط تمہارے لکھے ہوئے ہیں، میں تمہاری دعوت پہ آیا تھا، اب تم کہاں گئے۔ کربلا کا واقعہ ہوا اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ خود کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے یزید کی فوج نے آ کے دیکھا اور وہ قتل کرنا چاہتے تھے، تو کسی نے کہا یہ لڑکا بہت بیمار ہے، نہ اسے مارو، شاید 18-19 برس کی عمر ہوگی ان کی اس وقت، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے مجھے شام میں لے آئے اور شام میں میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا مجھے فدائی ملا جس نے میرے دادا کو بھی دیکھا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، اور روتا تھا اور مجھے اس نے اپنے گھر میں پناہ دے دی اور صبح شام میری بیماری کا خیال رکھتا تھا، دودھ لا کے پلاتا تھا، پھل کھلاتا تھا، ہر طرح سے، اور محبت کی وجہ سے میرا سر چومتا تھا اور روتا تھا اور کہتا تھا آپ کے خاندان کے ساتھ یزید کی فوج نے کیا کیا یہ وہ۔ تو کہتے ہیں ایک دن وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ فوجی اس کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے، تو اس نے کہا یہ زین العابدین ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پیسے اس نے لیے اور مجھے ان کے حوالے کر دیے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو روتے روتے اس نے چارپائی سے مجھے اٹھایا اور اس نے کہا حضرت اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کو بیچ دوں اور میں فوج کے حوالے کرتا ہوں۔ تو کہتے تھے مجھے پھر پتا چلا کہ جو مخلص رونے والے بھی ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی نفاق کی ہوا کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اپنی ہمدردی کا یقین دلا رہا ہے وہ حقیقت میں بھی مخلص اور ہمدردی۔ مدینہ منورہ پہنچے، امن ہو گیا، اور مدینہ منورہ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی پچھلی صفوں میں وہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ بیٹھتے تھے، حالات پہ بات کرتے تھے، روتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے، بالکل نہیں بولے۔ انہوں نے زمانے کو دیکھ لیا، حالات کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ حرہ جیسا واقعہ ان پہ گزرا ہے، کوئی نہیں بولا۔ حرہ کا واقعہ ایسا ہے جس پہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے، وہ مجتہد تھے، انہوں نے یزید پہ کفر کا فتویٰ دیا، اور حرہ کے واقعے کا مطلب یہ تھا کہ 3 دن کے لیے یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ اہل مدینہ کے لیے عزت، مال، عورتیں سب تمہارے لیے جائز ہیں، جو مرضی کرو۔ اور مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ گھوڑے باندھ دیے گئے اور فوج نے کہا کہ جو بھی بنو امیہ کا مخالف ہے اب ذرا باہر نکل کے دکھائے، اور اتنی قتل و غارت گری ہوئی کہ حرہ جو مدینہ منورہ میں بغاوت ہو گئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے بعد فوج جب آئی ہے، یہ حرہ کہتے ہیں سیاہ پتھروں کو، تو صدیوں سے، لاکھوں سال سے مدینہ منورہ کے باہر پتھر دھوپ کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے، وہاں یہ معرکہ ہوا اور فوج نے گاجر مولی کی طرح اہل مدینہ کو کاٹ کے رکھ دیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ ہاشمی نہیں اٹھے، انہیں پتا تھا
کہ پہلے ہی جو صدمہ ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، ہم یہاں کہاں اس جلتی آگ میں جائیں گے۔ ہاشمی نہیں اٹھے، کوئی نہیں اٹھا۔ زین العابدین کے بعد حضرت باقر رحمت اللہ کا دور آیا، اور باقر رحمت اللہ کے بہت لوگوں نے کہا حالات ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ان کا نا ہم بس قربانی دے چکے۔ پھر ان کے بعد آگے دیکھیں تو جعفر صادق رحمت اللہ کا دور آیا، نہیں اٹھے۔ ان کے بعد موسیٰ کاظم کا دور آیا، کوئی نہیں اٹھا ان حسینیوں میں سے۔ البتہ دوسری جو شاخ تھی حسنی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان حسنیوں کو تو پھر اتنا بری طرح مارا ہے حکومت نے، بنو امیہ نے، کہ ان کے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں قتل کر کے چوراہوں پہ لٹکا دیتے تھے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ شام سے چلے حج کے لیے، اور وہ کہتے تھے شام سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی چوک کسی شہر کا ایسا نہیں تھا جہاں ان حسنیوں کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی، کئی مہینے کے لیے چھوڑ دیتے تھے لٹکا کے، کہ حکومت کے خلاف بغاوت کا نتیجہ یہ۔ تو نظام کیسے تبدیل کریں، یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور آ گیا۔ امام مالک رحمت اللہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے سارے واقعات ہوتے رہے۔ 93 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کا آخری دور پایا، کیونکہ بنو امیہ کے خلاف جو کامیاب بغاوت بنو عباس کی ہوئی وہ 130 ہجری کے قریب ہوئی، 29 میں 30 میں ایسے ہوئی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں خارجیوں نے قبضہ کر لیا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ربیعۃ الرائی۔ ربیعہ گئے خارجیوں سے بات کرنے کے لیے، خارجیوں نے کیا کیا، وہ حاجیوں کے روپ میں گئے، اور جس دن عرفہ تھا 9 ذی الحج کو، یہ حاجی آہستہ 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 انہوں نے علم بلند کرنے شروع کیے، لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، اور دوپہر تک پورے عرفات میں جتنے شہزادے، جتنے عمائدین، مکہ مکرمہ کا گورنر، سب کے سب ان کے تحت آ چکے تھے۔ انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا، اب خارجیوں نے کہا تمہیں قتل کر دیں گے، ہم نے نظام کو بدلنا ہے، حکومت میں جانا۔ مکہ مکرمہ کا جو امیر تھا اس کو جان کے لالے تو پڑے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ سارے حاجی اگر مارے گئے تو اس کا خون کس کی گردن پہ جائے گا؟ نتیجہ یہ کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، مذاکرات کے لیے گئے، اور مذاکرات کے لیے جب گئے ہیں تو جا کر ربیعہ رحمت اللہ علیہ نے بات کی، اور انہوں نے کہا اچھا اتنا کر لینے دو کہ حج آسانی سے ہو جائے، تم اس بات کی گارنٹی دو ہمیں کہ ہم عرفہ کے بعد مینا میں لوٹ جائیں، آگے رمی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں کر لیں، اس کے بعد تم جو مرضی کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد وہ خارجی گئے ہیں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے جو قتل و غارت گری کی ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے دیکھتے تھے، ان کے سامنے تھی ساری چیز۔ منصور کا دور آ گیا، اور منصور جو تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بنو عباس کی بغاوت کو کامیاب کرایا تھا۔ اب امام مالک رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی گیا، اب وہ حقیقی آدمی تھا یا حکومت کا آدمی تھا؟ یہ جب تاریخ آدمی پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ حکمران کیسے کیسے کرتوت کرتے ہیں۔ وہ جا کر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا تھا، بنو عباس کے جب حکمران بنے تو ان عباسیوں نے اپنے آدمی ہر ایک صوبے میں بھیجے، اور کہا جبرن بیعت لو لوگوں سے، اور کہو جو ہماری حکومت کی بیعت نہیں کرے گا وہ یہ کہے کہ اگر میں حکومت کی وفاداری حکومت کی بیعت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق اور میرے غلام آزاد۔ کوفہ میں بات پہنچی، حنفی فقہا تھے، انہوں نے کہا بھئی بیوی کو طلاق چاہے خوشی میں دے اور چاہے جبر سے دے طلاق ہو جاتی ہے، لکھنے سے نہیں ہوگی، زبان سے بولے گا تو ہو جائے گی۔ فیصلے کا ہی مسئلہ تھا، وہاں تو ٹھنڈک پڑ گئی کہ عراقیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، مدینہ منورہ پہنچے تو اب وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ واللہ عالم وہ حقیقی آدمی تھے یا یہ کہ حکومت نے خود پوچھنا چاہا کہ مالک کی رائے کیا ہے؟ ہر مجمع میں ہر دن کھڑے ہو جاتے تھے مسجد نبوی میں اور کہتے تھے کہ حکومت کی بیعت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ چپ رہے۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جبر کی طلاق ہو جاتی ہے یا؟ امام مالک رحمت اللہ نے کہا کہ جبر کی طلاق نہیں ہے، جبر کی بیعت نہیں ہے، اور جبر کی غلام کی آزادی نہیں۔
بس ان کا ایک فکرہ وہ تو ایسا اڑا کہ پورے عالم اسلام میں مشرق سے مغرب تک پھیل گیا کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں، نہ بیوی کو طلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے۔ عباسیوں کو مصیبت پڑ گئی، انہوں نے کہا لو اب لوگ ہماری بیعت بھی کریں گے، بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی، غلام بھی آزاد نہیں ہوگا، اور جبر کی بیعت کوئی بیعت ہی نہیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا اور کوڑے لگوائے اور ٹھنڈا پانی ان کے سر پہ گروایا، اور یہ جو مونڈے ہیں ان کے کندھے شانے یہ اتار دیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکیں۔ امام مالک رحمت اللہ جب جیل سے واپس آئے تو ان کو ہر چوک میں کھڑا کیا گیا تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرے گا تو ایسے ہوگا۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ ہر چوک میں یہی کہتے رہے کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں تمہیں بتاتا ہوں میں مالک ہوں، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ جبر کی بیعت کوئی بیعت۔ منصور آیا، وہی جو چونچلے ہوتے ہیں، اس نے آگے کہا حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، آپ جیسے آدمی پہ اتنا ظلم، میں ابھی مدینہ منورہ کے گورنر کو ہٹاتا ہوں، دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جس آدمی سے وہ بات کر رہا ہے وہ آدمی اخلاقی اعتبار سے کتنے بلند مقام پر فائز ہے۔ ان کا منصور رہنے دے کہ جس دن اس نے مجھے کوڑے مارنے شروع کیے تھے اور مجھے بلایا تھا، میں نے اسی وقت اللہ سے کہا تھا کہ خدایا جو بھی یہ کرے میں نے اسے تیرے لیے معاف کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں لوگوں سے انتقام لینے کا، اس بات کو رہنے دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں اب نظام کو کیسے تبدیل کیا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں پر حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہ حسنی تھے سارے، اور زید رحمۃ اللہ علیہ اتنے متقی آدمی تھے کہ وہ سونے کا کام کرتے تھے، اور آذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تھی تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ ہتھوڑی جو اٹھائی ہوتی تھی سونا بنانے کے لیے اس کی ضرب نہیں لگاتے تھے، ہتھوڑی رکھ کے مسجد کی طرف چل پڑتے تھے، اتنے متقی آدمی۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور انہوں نے کہا حضرت اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ بنو عباس نے آ کر خلافت راشدہ کے نظام کو واپس نہیں لائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو نے جواب لکھا اس سے پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، لیکن مجتہد تھے، اتنی بڑی بات لکھی۔ انہوں نے کہا زید آج آپ کی مدد کرنا اپنے ثواب کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل ہونا، لیکن میں اتنے اہم کام میں مصروف ہوں کہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا، البتہ 10,000 دینار اس زمانے کے سونے کے یہ بھیجتا ہوں، آپ اس سے اسلحہ خریدیں اور حکومت کے خلاف کریں جو کرنا ہے آپ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا زید کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں یہ اتنا عظیم کام ہے۔ زید رحمۃ اللہ علیہ کو شکست ہوئی، وہ حسنی تھے اور پھر حسنیوں پہ جو مظالم ہوئے سو ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حکومت کے نظام کے لیے آپ کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں جس کام میں مصروف ہوں لوگوں وہ اس سے زیادہ اہم کام ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر وہ وقت آیا کہ جب ان کی تعلیمات یہ چیزیں پھیلنی شروع ہوئی تو حسن ابن قحطبہ جو منصور کا چیف تھا، پوری اسلامی دنیا کی فوج اس کے انڈر تھی، حسن ابن قحطبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ملنے آئے اور اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے منصور نے کہا ہے کہ جتنی بھی بغاوت حکومت کے خلاف سخت ہو رہی ہے میں فوج کا استعمال کروں، تو میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا حسن اگر تم عاقبت کو بچانا چاہتے ہو اور اللہ کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مت ان لوگوں کو روکنا، اور منصور کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگے تم فوج چھوڑ دو۔ اگلے دن وہ گیا تو منصور سے دربار میں اس نے کہا کہ اگر آپ کی حکومت نیکی تھی اس کو قائم کرنا تو میں نے بہت نیکی کی، اللہ مجھے بخش دے گا، اور اگر یہ گناہ تھا تو بس پچھلے ہی اللہ معاف کر دے، میں آپ کی حکومت میں نہیں رہتا، استعفیٰ دیتا۔ منصور اس کے لیے جیسے بجلی گر پڑی ہو اچھل پڑا، اور اس سے کہا حسن کیا کہتا ہے، اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا، قبل اس کے کہ وہ منصور کہتا کہ حسن کی گردن اڑا دو یا مار دو اسے،
وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا اس کا دماغ 1 سال سے بھائی کا خراب ہے، آپ کو اطلاع نہیں ہوئی، گھر میں بھی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، تو میں کس دن کام آؤں گا؟ اس کے بعد تو میرا ہی نمبر ہے، میں آپ کا کام کروں گا۔ بغاوت کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ امیر المومنین ہیں، یہ وہ باتوں میں اس نے پورا کیا اور حسن کو گھر لے گیا اور اس نے بند کر دیا۔ اس نے کہا بھائی تیری گردن اڑا دیں گے، یہ کس کے پاس ہوا ہے؟ منصور کو پتا چل گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کیا ہے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا، جیل میں بھیجا، زہر دیا اور ختم ہو گئے۔ مسئلہ شروع سے یہ رہا کہ نظام کو کیسے بدلا جائے۔ نظام کی تبدیلی کے لیے درمیان کی پوری تاریخ دیکھ لو، یہ بار بار لوگ اٹھتے رہے، نظام کی تبدیلی، نظام کی تبدیلی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اتنا مؤید من اللہ آدمی بر صغیر میں ان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو اللہ تعالی کی طرف سے بہت چیزیں قدرتی طور پہ ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے سکھوں کی حکومت سے ٹکر لی اور انہوں نے چاہا کہ یہ نظام بدلے، لیکن اس کے نتیجے میں 1830 میں کیا ہوا؟ سید صاحب رحمۃ اللہ کی تحریک بظاہر ختم ہو گئی اور سارا خون مل گیا، اور بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو لوگ تھے جب قتل کیے گئے 400 قاضی، جنہیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تیار کیا تھا کہ اگر اسلامی حکومت بن جائے تو ہم انہیں نافذ کریں گے قانون ان کے ذریعے، وہ سوات میں راتوں رات پٹھانوں نے قتل کر دیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے پٹھانوں کو بلایا، پھر پشاور جب دوبارہ فتح ہوا، فرمایا میرا قصور کیا ہے، ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو دیکھو یہ جو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں نا، کبھی ایک ایک لفظ، ایک فکرہ ان کا کہاں پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں گیا جب معراج میں تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے منہ میں فرشتے پتھر ٹھونستے تھے اور پھر وہ اگلتا تھا، پھر اس کو پتھر پڑتے تھے۔ تو میں نے کہا اس کے کون آدمی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس نے ایک جملہ کہا تھا، اور اس کا وہ جھوٹا الزام جس شخص پہ اس نے لگایا تھا وہ اس آدمی میں عیب نہیں تھا، اور اس کے جھوٹے الزام نے پوری دنیا میں غالب آ گیا، یعنی ہر طرف وہ بات پھیل گئی، تو اس جھوٹ کی اسے یہ سزا مل رہی۔ تو کبھی کبھی ایسا جھوٹ بھی لوگ بولتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل جائے اور بغیر تحقیق کے آگے پھر چلتا رہتا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ تو انہوں نے چاندی کے بڑے بڑے خول تھے، ان میں سے خطوط نکالے اور خطوط نکال کے حضرت کے سامنے رکھے، اور جتنے ہندوستان کے پیرزادے تھے سب نے اپنی تحریروں پہ مہر لگا کے بھیجی ہوئی تھی کہ یہ شخص وہابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، لہذا جہاں کہیں تم ملے انہیں قتل کر دینا، اور یہ لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ بس انہوں نے کہا آپ لوگوں کو قتل جو ہم نے کیا ہے 400 آدمیوں کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گستاخ رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ وہابی ہیں۔ یہ ایک وہابی کا لفظ جو تھا اس نے اب تک لوگوں کی جان نہیں چھوڑی۔ اب بھی کہیں چلے جاؤ گاؤں میں دیہات میں، 1830 1930 2030 اب 200-250 سال ہو گئے ہیں، یہ لفظ ایسا چمٹ گیا ہے کہ اب تو خیر لوگوں کو دینی کی پرواہ نہیں رہی، وگرنہ جہاں اب بھی لوگوں کو دین کی پرواہ ہے، ذرا سا کوئی بات، اور یہ وہابی کا لفظ ایسا بدنام ہوا۔ وہاں کرامت علی صاحب جون پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حیدرآباد گئے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حیدرآباد جاؤ اور وہاں جا کر مسلمانوں کی اصلاح کرو۔ فرماتے تھے میں ایک مسجد میں جا کے رہا تو میرا نماز روزہ دیکھ کے لوگ ذرا متاثر ہوئے، تو ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت ہمارا اور اس آدمی کا دونوں ہماری بیٹے بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے اور اب یہ رشتہ توڑتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں رشتہ کیوں توڑتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت اس کا بیٹا وہابی ہو گیا اور میں نے اپنی بیٹی دی تھی، تو وہابی تو کافر ہوتے ہیں، میں تو نہیں رشتہ دے سکتا۔ تو حضرت فرماتے تھے میں چپ رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا لڑکی والے سے کہ یہ لڑکے والے سے پوچھا کہ بھی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اب تک گانجا پیتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، کیسے وہابی ہو سکتا ہے؟ وہابی تو جب ہوتا جب چرس چھوڑ دیتا، گانجا چھوڑ دیتا، اور خدا کی قسم کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہابی تو نماز پڑھتے ہیں،
تو وہاں کرامت علی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حالت تھی اس زمانے میں، یعنی جو آدمی نماز پڑھنے لگا بس وہ وہابی ہو گیا۔ اس ایک لفظ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو جڑ سے گویا کہ اکھیڑا۔ اتنا برا یہ لفظ تھا لوگوں کے لیے کہ لوگ دور بھاگتے تھے، کہ اچھا وہابی ہو گیا۔ وہ ایک جھوٹ جو ان سے نکلا وہ کائنات میں پھیلا، نظام نہیں بدلا۔ 1857 میں کیا ہوا؟ یہی چیز تھی کہ اس نظام کو بدلو۔ انگریز کیوں آ گئے ہیں؟ ہم اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ 1857 کی پوری جنگ آزادی میں انگریزوں نے جو چیز لکھی ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں، جو اس کا تجزیہ ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے مقابلے میں جتنے مسلمان تھے ان کے پاس دو چیزیں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اگر دو چیزیں ہوتی تو ہم اس بغاوت پہ قابو نہیں پا سکتے تھے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک ان مسلمانوں کے پاس ٹرین نہیں تھی، پٹڑیاں نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی۔ اور پھر ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارے پاس ایک ڈویژن فوج تھی مردان میں، اور مردان سے ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر دلی پہنچا دیا اسے، کیونکہ ہمارے پاس ٹرین تھی اور ان کے پاس گھوڑے تھے، سواریاں تھی، تو گھوڑے اور ٹرین کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور دوسرے انہوں نے کہا ان ہمارے مخالفین کے پاس تار کا نظام نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھی، اور ہم فوراً ٹیلی گرام کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس قوم کے پاس ہوتی تو 57 کی جنگ آزادی نے ہمیں ختم کر دیا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی اسباب و وسائل، لیکن اس کا نتیجہ اور اثر کیا نکلتا ہے؟ کوئی نظام نہیں بدلا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ مسلمان لٹ پٹ گئے، اور پھر بیٹھے، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مقلدین ہیں، شامی ہے، عالمگیری ہے، اور کئی جگہ حنفی فقہ کی امہات بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں کسی بھی باطل نظام کو تبدیلی لانے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر دو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو اس نظام سے ٹکر لینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں۔ کہتے ہیں ایک تو تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم فریق مخالف سے جب ٹکر لو تو تم یقینی طور پر غالب ہو، اتنی طاقت ہونی چاہیے دنیوی اعتبار سے۔ اور دوسرے تمہارے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے، اتنے افراد ہونے چاہیے کہ کل کو اگر تمہیں پتہ مل جاتی ہے تو پہلے سے بہتر نظام لوگوں پر نافذ کر سکو۔ ان میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہوگی تو خروج جائز نہیں ہے، بغاوت جائز نہیں۔ سارے حنفی فقہا یہی لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب بھی آپ دیکھ لیں جتنے لوگوں نے اسٹیبلشڈ گورنمنٹس کے ساتھ ٹکر لی ہے پچھلے 200 سال سے، اول تو کامیاب نہیں ہوا، اور اگر فرض کر لو کہیں کامیابی امکانات تھے بھی تو نہ ان کے پاس قاضی، نہ ان کے پاس مفتی، نہ ان کے پاس کوئی اور، حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں جتنا وسیع نظام پھیل گیا ہے، آپ اس کا اندازہ کریں کہ ہم حقائق کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو تھانے دار اگر اس حد تک کسی کے پاس نہیں ہے تو نظام نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ پر قابو پاؤ، صدر کہتا ہے، فرض کر لو ایک مثال ہے، اور تھانے دار محلے کا یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی بات چھوڑو، ہم نہیں قابو اس پہ پاتے، ہم کریں گے، کچھ نہیں کر سکتا وزیر اعظم، کچھ نہیں کر سکتا۔ کہاں سے روکے گا؟ وہ تھانے دار اگر چاہے گا تو 10 آدمیوں کو مروا دے گا، ڈپٹی کمشنر چاہے گا تو 100 آدمیوں کو مروا دے گا، شہر کا میئر چاہے گا تو 50 آدمیوں کو مروا دے گا۔ وزیر اعظم صدر کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کہاں سے گولی آئی تھی، کس کو لگی اور کس کو نہیں لگی۔ تو اس لیے جتنے لوگ یہ سوچتے ہیں نا تبدیلی کا، کہ معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، انہیں چاہیے کہ یہ بات پڑھیں اور سیکھیں کہ جب تک دو چیزیں نہ ہوں، جس فریق مخالف سے ٹکر لینی ہے اس فریق سے بڑھ کر طاقت ہونی چاہیے، پھر جا کر بات بنتی ہے۔ اس طاقت کا متبادل دوسرا یہ ہے کہ پھر عوام ساتھ ہونے چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کھڑے ہوں، اتنی بڑی تعداد میں کہ حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے کہ ان لوگوں کا کرنا کیا۔ اسی لیے دنیا میں جتنی بادشاہتیں ہیں، جتنی بھی حکمرانیاں ہیں، جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں،
وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ اس بات سے کہ ہمارے مقابلے میں طاقت تو آئے گی نہیں کہ عوام نہ اٹھ کھڑے ہوں، عوامی رائے کو کس طرح اپنے حق میں ڈھالا جائے۔ اس لیے ہم پچھلے 200 سال سے یہ جو کوشش کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کی طاقت کے ذریعے، اس نظام کی تبدیلی کی طاقت کے ذریعے کوشش کرنے کے نتائج بھی سامنے ہیں، اور اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلے جائیں، لوگوں کے دماغ بدلے جائیں، لوگوں کو تشدد کی بجائے، گن کلچر کی بجائے یہ سکھایا جائے کہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو، اپنا نصاب قائم کرو، ایک پوری نسل ایسی ہونی چاہیے 20 سال 30 سال 50 سال جو تمہاری باتیں پڑھ کے لکھ کے خلافت کے نظام کو، اس نظام کو تم باقاعدہ پڑھاؤ، اور پھر وہ نسل آگے آئے اور تب جا کر کام کرے۔ قطع نظر اس کے کہ ایران میں عقائد کیا ہیں اور کسی کا کیا عقیدہ ہے، ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ سن 60 سے لے کر 80 تک 20 سال تک مسلسل محنت ہوتی رہی، اور میں نے اس انقلاب کا تجزیہ پڑھا تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ ہمارے انقلاب میں 2 چیزوں نے بنیادی کردار ادا کیا، ایک مارکر نے اور ایک کیسٹ نے۔ پھر اس کی تفصیل لکھی، اس نے کہا کہ خمینی کو جب ایران بدر کیا گیا تو عراق چلے گئے، اور انہوں نے کہا خفیہ طور پہ کہ پورے ایران میں جتنے بھی ہمارے حامی ہیں نا، ان سب سے کہو کہ مارکر اپنی جیب میں رکھے اور جہاں موقع پائیں وہ لکھ دیں مرگ بر شاہ، شاہ مرد آباد، بس یہ لکھتے رہے۔ اس سے عوام کا ذہن تبدیل ہوا کہ اچھا شاہ کے خلاف بولا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا دوسری چیز کیسٹس، کہ خمینی ساری حکومت کے خلاف، سیاسی نظام چیزوں کے خلاف کیسٹیں بھر بھر کے بھیجتا رہا، اور وہ اندر ہی اندر تقسیم ہوتی رہی، اور پورے ایران میں جو 20 سال بعد نسل آئی ہے انہوں نے بچپن سے ہی وہ سنی ہوئی تھی چیزیں کہ نظام کی کیسے تبدیلی ہونی ہے۔ پھر انقلاب آ گیا اور کوئی نہ امریکہ روک سکا نہ کوئی اور طاقت روک سکی۔ جبر کا نظام جب قائم ہوتا ہے، بادشاہت کا، ڈکٹیٹرشپ کا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذہنی طور پر غلام بن جاتے ہیں، فکر آزاد نہیں ہوتی۔ جب فکر آزاد نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ترقی کے کام نہیں ہو سکتے۔ پچھلے 200-300 سال میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں میں کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا، مسلمانوں میں کوئی اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی ہے دنیا میں ٹیکنالوجی میں فلاں شعبے میں اتنا کام کیا ہے، شاعری میں، ادب میں اکا دکا کوئی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ پچھلے 200-300 سال سے جو بانجھ پن ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جبر کے نظام ہے، اور جبر کے نظام میں آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس کو مار پڑ رہی ہے، یہاں جلوس نکل رہا تھا، حکومت نے یہ کام کرتی ہے، وہ کہتا ہے ان سے کیوں نہ ٹکراؤں، ان کو کیا کروں، ان کے ساتھ ٹکراؤ، ان کو بدلو، ان کو تبدیل کرو۔ نتیجہ یہ کہ ہماری صلاحیتیں وہاں لگ جاتی ہیں، اور تعمیری میدان جو کام کرنے کا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نظام کی تبدیلی کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ 200 سال اس کام کر کے دیکھ لیا ہے، اب چکر لگا کے، خون بہا کے، قید میں جا کے، کبھی اس طرف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تعمیری اعتبار سے کام کو بدلیں، ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، ہم ایسی سوسائٹیز قائم کریں، ہم ایسا لٹریچر لکھیں اور پھیلائیں کہ ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ جب بھی تبدیلی آئے گی سو آئے گی، لیکن ہم اس نظام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بغیر تشدد کے عوامی سطح پر لوگوں کے ذہن بنا کے اس کام کو کیا جائے، یہ ایک طریقہ ہے جو لوگوں کے کام کرنے کا ہے، لیکن یہ راستہ لمبا ہے۔ اس رات کی صبح بڑی دیر میں ہوتی ہے، اگرچہ ہوتی پائیدار ہے لیکن ہوتی بڑی دیر میں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رات کو اگر گھی کھا لیں تو صبح اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اور آئینے میں اگر نہ نظر آئے کہ چہرے پہ سرخی آئی ہے تو آئینہ توڑ دیں، نظام کی مخالفت کریں کہ نہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آخری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انگریزوں نے یہ نہیں کیا کہ آتے ہی وہ مسلمان مفتیوں اور قاضیوں کو نکال دیتے۔ حضرت شاہ عبد العزیز
عزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے نے کہا کہ حضرت انگریز آ گئے حکومت میں، کیا کہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بڑے حکیم ہیں، مشکل سے جان چھوٹے گی. اور بات ان کی واقعی ایسی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ آتے ہی انہوں نے جتنا قانونی نظام تھا بر صغیر کا جو دین اسلام کے مطابق چل رہا تھا، انہوں نے کہا ہم آپ کے نظام کو نہیں چھیڑتے، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے نظام پہ قائم رہیں، ہماری بھی عدالتیں ہوں گی، آپ کی بھی. ہر عدالت میں مفتی ہوتے تھے، ہر عدالت میں قاضی ہوتے تھے. یہ مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، دلی میں اتنے بڑے مفتی اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد، ان کے گھر کا کھانا شاہ عبدالغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت کھانا نہیں کھاتے، تو فرمایا مفتی صاحب اگرچہ میرے شاگرد ہیں سب طرح، لیکن وہ انگریزوں کی عدالت میں جو مفتی کا عہدہ ہے اس میں ہے، تو حکومت پیسہ تو دیتی ہے، مجھے وہ بھی گوارا نہیں. ہوتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت مفتی صاحب بھی رہے، قاضی صاحب بھی، ایک ہمارا جج بیٹھ گیا. تو عدالت میں لکھا ہوتا تھا، جو کوئی جاتا تھا وکیل ملتے تھے، کہتے تھے اچھا صاحب فیصلہ کیا؟ اچھا وراثت کا مسئلہ ہے، تو نواب صاحب وراثت اگر شرعی مفتی کے پاس جائیں گے تو وراثت میں بیٹی کو بھی حصہ ملے گا، بیٹے کو بھی حصہ ملے گا. انگریزی قانون میں آ جائیں تو آپ کا جو بڑا بیٹا ہے اس کو حصہ ملے گا، باقی کسی کو حصہ نہیں ملے گا. تو نواب کہتا تھا ادھر کیوں نہ جاؤں، ریاست بھی بچے، بڑے بیٹے کو حصہ ملے، باقی بہن بھائی ٹھیک ہے پلتے رہیں گے، لیکن میری ریاست تو قائم رہے گی. شرعی عدالت میں جانا ہے، اچھا چوری کی ہے ہاتھ کاٹ دو. وہ کہتے ہیں اچھا صاحب بالکل ٹھیک ہے، چوری کی ہے اسے پہلے جیل میں رکھیں گے 6 مہینے، پھر دیکھیں گے اس کے بعد چوری ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ کہتا تھا چلو ادھر ہی فیصلہ کراؤ. ہوتے ہوتے اس طرح تبدیل ہوا ہے. سب لوگ عربی پڑھا کرتے تھے، فارسی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سر سید نے علی گڑھ کی جو بنیاد رکھی ہے تو اس کا نام دارالعلوم علی گڑھ تھا. عربی بھی پڑھاتے تھے، فارسی بھی پڑھاتے تھے. انگریز حکومت نے صرف اتنا کیا، انہوں نے کہا جی آپ عربی پڑھیں، فارسی پڑھیں، ہدایہ پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن سرکاری نوکری کے لیے انگریزی ضروری ہے. بس اتنی تبدیلی کی. یہی وہ تبدیلی تھی جو اتاترک نے ترکی میں کی تھی. اتاترک کمال بادشاہ نے کہا کہ ترکی جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، عربی فارسی اردو دائیں سے بائیں ہم لکھتے ہیں نا، ادھر سے ادھر کو چلتے ہیں، اس نے کہا کہ اسے ترکی کی بجائے انگلش میں لکھا جائے. یہ ایسی ہے جیسے اب آج کل یہ جو SMS آتا ہے نا، تو یہ SMS اردو کے انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے کہ کہاں لکھا ہوتا ہے. اور اس طرح یہ سب وہی چیز ہے جو اتاترک کمال پاشا نے کی. اس نے ترکی کو اسی رومن انگلش میں تبدیل کر دیا. اس نے کہا رومن انگلش میں لکھا کرو، ترکی کا عربی رسم الخط مٹا دو. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ فرمان تو جاری ہوا تھا 1920 میں، کہیں 1917 میں، اور اب 80 سال کے بعد جا کر اب جب انہوں نے اسے دیکھا ترکی کو، تو ترکی میں اتنا انبار لگا ہوا ہے مسلمانوں کی کتابوں کا، لاکھوں کے حساب سے عربی کے قدیم نسخے موجود ہیں، پڑھنے والے ہی کوئی نہیں. ترکوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، عربی پڑھنی نہیں آتی. رسم الخط جو بدل گیا، یہی چیز یہاں انہوں نے کی. انہوں نے کہا صاحب بالکل سب کچھ پڑھتے رہو، سرکاری نوکری اس کو ملے گی جو انگلش پڑھا ہوا ہے. جنرل شیر علی خان تھے، انہوں نے یحییٰ خان کو بڑا زور لگایا کہ پاکستان میں عربی سرکاری طور پر نافذ کی جائے. یحییٰ خان پینے پلانے والا آدمی تھا، اس نے کہا چلو یہ نیکی ہے، نیکی کا کام کرتے ہیں. شیر علی خان نے کروڑ روپے 70 میں 72 میں اس سے پیسے لیے یحییٰ سے کہ ملک میں نظام تعلیم بدلا جائے گا، عربی لائیں گے، عربی لائیں گے. وہ عربی تو کیا آنی تھی، البتہ کوٹھیاں بن گئی، ملیں لگ گئی، جنرل صاحب کی واہ واہ ہو گئی، مر گئے، خاص کا پیوند ہو گئے، لیکن عربی نہ آئی. تو یہ ایک طریقہ ہے. انگریزوں نے کب یہ فرمان جاری کیا تھا، اور اب دیکھ لو اس کے نتیجے میں دین نکل گیا، دین ہٹ گیا، ختم ہو گیا. اور خاص طور پہ 1990 کے بعد سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، انہوں نے تو بالکل ہی حال پتلا کر دیا ہے. یہ ہوتا ہے نظام تعلیم کے فائدے، یہ ہوتے ہیں اس کے نقصانات. اس لیے ہم نے مدارس اپنے بنائے، ہم اسکول بھی اپنے بنائے، ہم یونیورسٹیز بھی اپنی بنائیں، ہم میڈیکل کالج بھی اپنے بنائیں، ہم اپنے بچوں کو خود تعلیم دیں، اور اتنے وسیع پیمانے پہ کہ آج نہیں 50 سال کے بعد کبھی کوئی دور آئے جب وہ لوگ کہیں کہ اس نظام کو تبدیل کرو بغیر تشدد کے، پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا.
مگر ہمارے لوگ جب یہ بات کرو تو کہتے ہیں جی یہ جہاد کے خلاف بات ہے، جہاد کو نہیں مانتے، الزام لگاتے ہیں، حالانکہ جہاد کے ہونے نہ ہونے کی بات نہیں، بات نظام کی تبدیلی کی ہے کہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے 200 سال سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلتا، ہر مرتبہ ایک نسل بیچاری خون ہی خون ہو جاتا ہے، اس کی بجائے یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتے۔ اس کی ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، یہ معاہدہ پڑھو جو امریکہ